بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 and 32 کی تجویدی اصلاح سیکھیں گے۔ آسان انداز میں ان غلطیوں کو درست کریں گے جو عام طور پر عادت اور معمول بنا لی گئی ہوتی ہیں، اور ان کو کیسے درست کیا جائے انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 31 کی جانب چلتے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَعَلَّمَ، اس میں دیکھیے تو لام پر تشدید موجود ہے۔ عین اور لام کو آپ آپس میں بہت مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے۔ عین کو اس کے مخرج سے اچھے سے نکالیے۔ وَعَلَّمَ نہیں کہنا بلکہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، مد ہے، کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کُلَّہَا، لام دوبارہ سے تشدید کے ساتھ موجود ہے، تو لام سے پہلے جو حرف ہے کاف، اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہوئے بہت مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہے، کھینچ کے تھوڑا سا 1 سے 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ثم، تا اور میم کو آپس میں ملاتے ہوئے میم مشدد کا غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے۔ عرضہم، اس میں دیکھیے تو عین، را اور ضاد ہے۔ عین کو اس کے مخرج سے نکالیے، را پر زبر ہے، را کو پر پڑھنا ہے۔ ضاد جو ہے اس کو بھی آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، موٹا حرف ہے یہ۔ ہم علی الملائکہ، اس میں دیکھیے تو میم ساکن کے بعد عین کا حرف آ رہا ہے۔ میم ساکن کے بعد عین کا آ جانا اظہار شفوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اظہار شفوی کیا ہے کہ آپ نے میم ساکن پر کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا۔ ثم عرضہم علی، ٹھیک ہے، آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے اور نہ ہی رکنا ہے۔ علی الملائکتی پہ لام پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مد موجود ہے، اس مد کو بھی کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ علی الملائکتی، تا کے نیچے زیر ہے۔ وقف کی صورت میں تا کو گول ہا میں جب بدلیں گے تو آپ نے یہاں پہ ہا کی آواز جو ہے آخر میں نکالنی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَقَالَ، قاف کو اس کے مخرج سے نکالیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ انبئونی، نون ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا۔ اقلاب کا قاعدہ فالو کریں گے، بالکل بھی نون کی آواز جو ہے وہ نہیں نکالنی بلکہ آپ نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا ہے۔ انبئونی، حمزہ واو پیش او، واو مدہ ہے، نون یاز نی، یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر ان دونوں کی ادائیگی رکھیں گے۔ بی اسماء، اگین مد آ گئی ہے بڑی، آپ نے اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے، اس کی مقدار کو کم نہیں رکھنا۔ ہا اولا، دونوں پر آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی، دونوں کو آپ نے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ان کنتم، نون ساکن کے بعد کاف کا حرف آ رہا ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ رہا ہے۔ دونوں جگہ پر اخفا کا قاعدہ اپلائی کیا جائے گا۔ کیسے؟ نون کی آواز کو آپ نے ناک میں لے کر چھپانا ہے ود غنہ۔ ان کنتم، میم ساکن کے بعد صاد آ گئی، آپ نے یہاں پر صاد کو تو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے لیکن میم ساکن پر کسی قسم کا غنہ نہیں ہونا چاہیے، اظہار شفوی ہوگا۔ صادقین، قاف یا زیر قی، یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے۔ امید ہے اچھے سے آیت نمبر 31 سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے آیت نمبر 32 کی جانب چلتے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
إنك أنت العليم الحكيم. قالوا، اس میں دیکھیں تو قاف الف زبر قا، الف مدہ، لام واو پیش لو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر ان کی ادائیگی رکھیں گے. سبحانک، با پر سکون کا نشان ہے، با پر آپ قلقلہ کریں گے، با کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کے پڑھنا ہے. آگے ہا آ رہی ہے، ہا کو اس کے مخرج سے اچھے سے پڑھنا ہے. سبحانک نہیں کہنا بلکہ با کو ہلاتے ہوئے ہا کو اس کے مخرج سے نکالتے ہوئے پڑھنا ہے. سبحانک لا علم لنا، لام الف زبر لا، الف مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھنی ہے. علم لنا، آگے بڑی مد ہے، اس کو کھینچ کے لمبا کر کے پڑھنا ہے. الا، لام پر تشدید ہے، حمزہ اور لام کو مضبوطی کے ساتھ ملائیے. میم الف زبر ما، الف مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں گے. علمتنا انک، اس میں دیکھیے تو میم ساکن کے بعد تا کا حرف آ رہا ہے اور اس سے بھی پہلے لام پر تشدید موجود ہے. عین اور لام کو مضبوطی کے ساتھ ملاتے ہوئے میم ساکن کے بعد تا ہے، میم ساکن پہ رکنا نہیں ہے. علمتنا، ایسا کرنا درست نہیں ہوگا بلکہ آپ نے غننے کے بغیر پڑھنا ہے، اظہار شفوی کرنا ہے. تنا، بڑی مد ہے، لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے. انکا، نون پر تشدید ہے اور زبر ہے، حمزہ اور نون کو ملاتے ہوئے نون مشدد کا غنہ ناک میں کریں گے. انتل، نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا، آپ نے یہاں پہ نون کی آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا. انتل علیم، عین کو اس کے مخرج سے نکالیے، علیم یہاں پہ نہیں کہنا. اگر آپ یہاں پہ علیم پڑھتے ہیں تو معنی بالکل اپوزٹ ہو جائے گا. علیم کا معنی ہوتا ہے جو حمزہ کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا معنی ہے دردناک، اور اگر علیم ہے تو العلیم خوب جاننے والا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے مخارج کا خوب خاص اچھے سے خیال رکھیے تاکہ اچھے سے ادائیگی اور مطالب کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، غلطی نہ ہو. علی، لام یاز لی، یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کو پڑھیں گے. الحکیم، ہا کو اس کے مخرج سے نکالیے، حکیم نہیں پڑھنا، ہا کی ادائیگی اچھے سے رکھنی ہے نرمی کے ساتھ. کاف یا زیر کی، یا مدہ ہے، 1 سے 2 الف کے برابر اس کی ادائیگی ہوگی. میم پر جزم لگاتے ہوئے وقف ہوگا اور آیت مکمل ہوگی. امید ہے آج کا سبق بھی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور بھرپور فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.